ایک قرآنی واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. قرآن مجید میں واقعہ عرض ہے، لکھا ہوا ہے، ذرا ڈیٹیل میں. اور قرآن مجید کی بھی ایک ایسی سورے میں وہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جس سورے کے بارے میں بہت ہی یقین سے کہہ سکتا ہوں، بہت یقین سے کہتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے وہ سورہ نہ سنا ہو. بلکہ آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس نے وہ سورہ بار بار نہ سنا ہو. اس سورے کے نام پہ یعنی باقاعدہ محافل کا انعقاد ہوتا ہے، محافل کا آغاز اس سورے سے ہوتا ہے. تو ہم نے یہ سوچا کہ یہ تو ہم جانیں کہ یہ سورہ جس کی ہم اتنی زیادہ کثرت سے تلاوت کرتے ہیں، یہ سورہ جس کی ہم اتنی زیادہ کثرت سے تلاوت سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس سورے کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے. وہ واقعہ تو ذرا میرے علم میں ہو اور میں نے سوچا کہ آپ تک بھی پہنچاؤں. اور یہ سورہ کتنا اہم ہے، ہمارا پسندیدہ تو ہے ہی چونکہ ہم نے بہت سنا ہے، لیکن کتنا اہم ہے کہ اس سورے کو اللہ تعالیٰ، قرآن مجید ہم سب کا دل ہے، ہم سب کی جان ہے. اس سورے کو اللہ تعالیٰ، اس سورے کو کہا گیا قلب قرآن، قرآن کا دل ہے. تو یہ ہے پڑھتے، ہم نے سوچا کہ ظاہر ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن ذرا یہ علم میں بھی ہو کہ سورہ یاسین میں کیا ہے. اگر قلب قرآن میں کوئی واقعہ ہے تو وہ تو معلوم ہو ہمیں. اب یہ واقعہ آپ سنیے جو کہ سورہ یاسین میں درج ہے. روایات میں یہ ہے کہ ایک بستی تھی، اس کا نام کئی جگہ پر آیا انطاکیہ، ایک بستی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس بستی میں رسول بھیجا، نہیں رسول بھیجے، 2 رسول بھیجے اللہ تعالیٰ نے اس بستی میں. اور ان رسولوں نے اس بستی میں قیام کیا. اگر میری آواز ذرا سی بڑھا سکیں. ان رسولوں نے اس بستی میں قیام کیا. سورہ یاسین کی مشہور معروف آیت آپ سب نے سنی ہے، میں آپ کی خدمت میں کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے سامنے ایک بستی والوں کی مثال پیش کریں جب ان کے پاس رسول آئے. ایک بستی 2 رسول. تو اب جب یہ رسول آئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس بستی میں آ کر قیام کیا، توحید کی دعوت کا آغاز کیا. قوم میں بت پرستی رائج تھی، اور یعنی بت پرستی کی ہی بنیاد پر سارے کا سارا نظام اس شہر کا قائم تھا، بت پرستی کی بنیاد پہ. ایک بادشاہ تھا اس قوم کا، انتخش یا اس طرح کا کوئی نام اس کا بتایا جاتا ہے، انتخش آیا کچھ جگہوں پر اس کا نام. تو قوم میں بت پرستی رائج ہے، اللہ تعالیٰ نے 2 رسول بھیجے ہیں اس قوم میں. اچھا اب آپ اندازہ کریں کہ اگر کفر، شرک، گمراہی کے ایسے ماحول میں اگر اس شہر کا کوئی بھی آدمی ان بتوں کے خلاف بات کرے گا یا ان کے مذہب کے خلاف بات کرے گا تو لوگ کیا کریں گے اس کے ساتھ، لوگ کیا انجام کریں گے. تو ممکن ہے کہ گمراہی کی یہی انتہا ہو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان سے کوئی نبی بھیجنے کے بجائے ملک کے باہر سے نبی بھیجا. ان کے درمیان سے نہیں بھیجا، باہر سے نبی بھیجا. ایک نہیں، ایک سے زائد نبی بھیجا. بلکہ آگے سنیے، ان کی مدد اور تقویت کے لیے ایک تیسرے نبی کو بھی بھیجا. تو یعنی اس اعتبار سے بھی یہاں یہ معاملہ بظاہر مختلف نظر آتا ہے کہ یہاں پر ہم 3 رسولوں کی بات کر رہے ہیں، 3 رسولوں کی بات کر رہے ہیں، 3 رسول ایک بستی. قرآن مجید سورہ یاسین قلب قرآن. داستان کا باقاعدہ آغاز یہاں سے ہوتا ہے. اب جب رسول آئے اور انہوں نے تبلیغ کی تو قوم نے کیا کہا. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ان رسولوں کا اور اس قوم کا کیا ڈائلاگ ہوا. اب میں آپ کی خدمت میں داستان عرض کر رہا ہوں، در حقیقت میں سورہ یاسین پڑھ رہا ہوں، میں سورہ یاسین کی آیات کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں یا سورہ یاسین کی آیات کا مفہوم پڑھ رہا ہوں. تو آپ سنتے جائیے. تو ہم سورہ یاسین کا بھی لطف لے رہے ہیں، ساتھ میں سورہ یاسین سن رہے ہیں اور یہ داستان بھی سن رہے ہیں ساتھ ساتھ. تو اب جب یہ رسول ان کے پاس آئے ہیں تو کیا ہوا. ایک آیت کا ہی پہلے تو ترجمہ سن لیجئے. وہ یہ ہے کہ جب ہم نے ان کے پاس شروع میں 2 رسول بھیجے تو انہوں نے دونوں کو جھٹلایا. تو پہلا رد عمل تو قوم کا یہ تھا کہ رسول جو 2 بھیجے، رسولوں نے قوم نے ان کو جھٹلا دیا. پھر ہم نے ایک تیسرے کے ذریعے ان کی تائید کی اور ان سب نے کہا یقین جانو ہمیں تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا ہے. قوم نہیں مانی. اب انبیاء اور قوم کا مکالمہ سورہ یاسین میں کیا ہے. انبیاء بولے ہم تمہاری طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں. قوم والے بولے نہیں، تم پیغمبر بنا کر نہیں بھیجے گئے ہو. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ تم پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہو. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ تم رسول بنا کر بھیجے گئے ہو. تم تو ہماری طرح کے عام لوگ ہو. اللہ نے کوئی ایسی چیز نازل نہیں کی. اب
قوم نے یہاں تک کہا، میں کچھ الفاظ حذف کر رہا ہوں لیکن وہ سارے الفاظ لکھے، قوم نے کہا نہیں تم جھوٹ کہتے ہو، یہ بات سچ کے خلاف ہے، یہ بات حقیقت کے خلاف ہے۔ رسولوں نے کہا ہمارا پروردگار جانتا ہے ہم تمہاری طرف پیغام دے کر بھیجے گئے ہیں، ہم تمہاری طرف پیغام دے کر بھیجے گئے ہیں۔ اور یہی جو قوم کا اور رسولوں کا مکالمہ ہے، اسی دوران سورہ یاسین کی وہ مشہور و معروف آیت بھی آتی ہے جو کہ میری آپ کی ہم سب کی سنی ہوئی ہے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ یہ آیت سب کی سنی ہوئی ہے۔ یہ آیت وہ تھی کہ جو رسولوں نے قوم سے بات کرتے ہوئے کہی تھی، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارے ذمے تو بس صاف صاف پیغام پہنچانا ہے، اور ہم نے یہ پیغام پہنچا دیا ہے۔ اس پر بستی والے کیا بولے؟ نہیں، ہم تمہیں برا سمجھتے ہیں۔ اب آپ آگے سنیے، آپ کو حیرانگی ہوگی، کہا یہ بستی والے کہہ رہے ہیں رسولوں سے کیا کہہ رہے ہیں؟ نعوذ باللہ، اگر تم باز نہ، میں نے ایک جملہ حذف کر دیا، چھوڑ دیا میں نے، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے، تم کو ہماری طرف سے دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، یعنی قوم رسولوں سے کہہ رہی ہے اقوام پر پتھر برسنے کا عذاب تو ہم نے سنا ہے نا کہ قوموں پر پتھر برسنے کا عذاب ہوتا رہا، یہ عجیب قوم ہے جو رسولوں کو دھمکی دے رہی ہے کہ ہم آپ پر پتھر برسائیں گے، نعوذ باللہ۔ اسی طرح آپ نے یہ تو سنا ہے نا واقعات میں کہ رسول قوم سے کہہ رہے ہو کہ دیکھو بات مانو ورنہ سخت عذاب آئے گا۔ یہ عجیب قوم ہے، عجیب نافرمانی کے لیول پر ہے کہ قوم رسولوں کو کہہ رہی ہے کہ تمہیں ہماری طرف سے سخت عذاب پہنچے گا۔ نافرمانی کے اس لیول پر ہے قوم کہ یہ رسولوں کو سنگسار کرنے کی دھمکی دے رہی ہے، رسولوں پر عذاب لانے کی دھمکی دے رہی ہے۔ اب کیا ہوا؟ انہوں نے یعنی رسولوں نے جواب دیا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، کیونکہ اس سے پہلے ان قوم کے لوگوں نے رسولوں کو کوئی ایسی ہی بات کہی تھی، تو جواب دیا کہ نہیں، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، تم ایسے لوگ ہو جو حد سے زیادہ تجاوز کر گئے ہو۔ سو اب انبیاء اور قوم کا یہ معاملہ ہے۔ اب یہاں سے اس داستان کا ایک نیا موڑ شروع ہوتا ہے۔ آپ نے انبیاء اور قوم کا معاملہ سن لیا، اب یہاں سے ایک نیا موڑ کیا ہوا؟ گناہوں کے اس شہر میں ایک انسان ہے، وہ اس قوم کے مزاج سے ہٹ کے آدمی ہے، بڑا نیک دل انسان ہے۔ اس انسان کا نام آتا ہے روایات میں حبیب نجار کر کے اس کا نام آتا ہے، سورہ یاسین میں اس کا نام نہیں ہے، تذکرہ ضرور ہے واضح الفاظ میں، نام اس کا حبیب نجار بتایا جاتا ہے۔ بڑھئی کو کہتے ہیں نجار، پیشے کے حساب سے یہ شخص ایک بڑھئی تھا۔ اس شخص نے شہر کے آخری سرے پر ایک گھر بنایا ہوا تھا اور وہ وہاں پہ رہتا تھا، جو کماتا تھا اس میں سے زیادہ تر حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں غریبوں پر خرچ کر دیتا تھا، بستی والوں جیسا نہیں تھا۔ اب جب یہ رسول آئے اور یہ ساری بات چیت ہوئی، یہ سارا معاملہ ہوا، تو یہ بات پھیلی، تو یہ بات اس شخص تک بھی پہنچی کہ بستی میں یہ ہوا ہے، بستی میں رسول آئے اور قوم کے لوگوں نے ان سے یہ کہا ہے۔ تو اب جب اس شخص تک یہ ساری پیش رفت کی خبر پہنچی تو اس نے ایک عجیب کام کیا۔ اس شخص نے کام کیا، اس نے بس یہ خبر سننی تھی، اس نے سب کچھ اپنا کام کاج ہر چیز چھوڑی، سیدھا انبیاء کی طرف روانہ ہو گیا، ان سے ملاقات کی، انبیاء کی بات سنی، انبیاء کی دعوت سنی، اس کو یقین آ گیا کہ یہ ایک دو تین یا تینوں واقعاً اللہ کے رسول ہیں، ان کی دعوت عین حق ہے، ان کی دعوت میں ان کا کوئی پرسنل بینیفٹ ذاتی مفاد نہیں ہے، اور وہ تو بس اس قوم کے خیر خواہ ہیں۔ تو اس آدمی نے کیا کیا؟ اس نے ان کے ہاتھ پر ایمان کی گواہی کا اعلان کر دیا، اس ایک آدمی نے۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک شخص ہے اور وہ شخص نبی نہیں ہے، وہ شخص رسول نہیں ہے، وہ شخص قوم والا ہے، کہنے کو وہ ایک عام سا بڑھئی ہے، وہ رسولوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا، پوری قوم کے خلاف کھڑا ہو گیا، اپنی قوم کے خلاف ہو گیا۔ یہ رسول تو باہر سے آئے نا، یہ اپنی پوری قوم کے خلاف کھڑا ہو گیا یہ شخص۔ سو اب یہ بڑا دلچسپ معاملہ ہے کہ ایک طرف قوم ہے، ایک طرف 3 رسول ہیں اور +1 یہ ایک آدمی اور ہے۔ ایسا داستانوں میں کم ملتا ہے کہ رسولوں کے ساتھ کوئی ایک آدمی ہے۔ تو ہم سنتے ہیں کہ کچھ لوگ ایمان لے آئے، کچھ لوگ ایمان لے آئے، یہاں یہ ایک آدمی کھڑا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ یاسین میں اس ایک آدمی کو اسپیسیفکلی مینشن کیا ہے باقاعدہ کہ اس ایک آدمی نے یہ کام کیا، یعنی اتنا اہم آدمی ہوگا۔ سو ادھر بستی والے ہیں، ادھر اللہ والے ہیں، یہاں سارے بستی والے ہیں، یہاں 3 رسول اور یہ ایک آدمی ہے۔ اب ان بستی والوں اور اللہ والوں کے درمیان ایک مارکا ہونے لگا ہے۔ تو اب یہ ان رسولوں نے اور اس ایک آدمی نے اس مارکے کا جو کہ اب ہونے لگا ہے بستی والوں ان کے درمیان،
اس کا آغاز کرنے کا سوچا، اور اس کا آغاز کس انداز سے ہوا؟ کلرز کریں گے انشاءاللہ.